السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 94، 95، 96 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ جو تین آیات ہیں، ان تین آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے اور ان کو دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک اصول بتلایا ہے۔ سامعین کرام، ان تین آیتوں کے اندر جو باتیں ہیں، دراصل خاص طور سے، حالانکہ عام طور سے اس میں سبوں کے لیے نصیحت ہے، ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، ہر مسلمان کے لیے اس میں نصیحت ہے، لیکن خاص طور سے اس میں علماء کرام، مساجد کے ائمہ، دعات و تبلیغ، دعات جو دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں، ان تمام کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب فرمایا اور کہا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو توحید کی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، سچی اور حقیقت بات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان کو واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا امر ہے کہ جب اس چیز کو لے کر کے آپ سماج و معاشرے میں اٹھیں گے تو آپ کے مخالفین آٹومیٹکلی پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اور یہ نیچرل ہے کہ جب آپ حق بات بولیں گے تو خود بخود لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ سچ بولیں گے تو لوگ دشمن بن جائیں گے۔ آج کل سماج و معاشرے کا جو عمومی رویہ ہے وہ یہی کہ سامنے اگر غلط ہو بھی رہا ہے تو منہ بند رکھتے، کیوں؟ تاکہ سامنے والا ناراض نہیں ہونا۔ وہ تو دنیا کی بات ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن جب حق کی بات آتی ہے اور سچائی کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین آیتوں کے اندر، یاد رکھ لیجیے، آیت نمبر 94، 95، 96 سورۃ الحجر سورہ نمبر 15، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فاصدع بما تؤمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کو کھلم کھلا، کلیئر، بغیر لگائے، بغیر گول مول کیے ہوئے، کلیئر لوگوں کے سامنے بتلا دیجیے۔ یہ بات کب بتلایا گیا؟ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے مکہ کے اندر لوگوں کو حق کی بات بتلا رہے تھے، چوری چھپے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ چوری چھپے نہیں کیجیے، آپ چوری چھپے مت کیجیے، لیکن ان چوری چھپے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے باوجود مکہ کے مشرکین کے جو قبیلے تھے، ان کے بڑے بڑے جو سرداران تھے، ابھی ہم آپ کو واضح کریں گے، تاریخی روایتوں اور حدیث سے اور تفسیری روایتوں کے مطابق ابھی آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ مکہ کے جو مختلف قبائل تھے، ان قبائل کے جو بڑے بڑے سرداران، جو چودھری صاحبان تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے پڑ گئے تھے ہاتھ دھو کر کے، کہ کیسے بھی کر کے محمد کو جو وہ بتا رہے ہیں اور جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے جن باتوں کو کلیئر بتا رہے ہیں اسے کسی بھی طرح سے روک دے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کی بات آپ لے کر کے اٹھے ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ پر کریٹیسائز کریں گے، لوگ آپ کے پر انگلیاں اٹھائیں گے، آپ کو مجنون، دیوانہ، پاگل کہیں گے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے، آپ ڈریے مت۔ فاصدع بما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے کھلم کھلا بیان کر دیے۔ یہ جو کھلم کھلا کا جو لفظ میں بول رہا ہوں نا، یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت بعد میں کہا، ان سے بہت پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ فاصدع بما تؤمر کا مطلب یہ ہے کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے حق بات کو بالکل کلیئر، کھلم کھلا، علن اعلان لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ رستہ ہدایت کی طرف جانے والا ہے اور یہ رستہ گمراہی کی طرف جانے والا ہے، چاہے اس پر چلنے والے کتنے زیادہ کیوں نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ سے
اور انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں تفسیر بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا فصدع بما تؤمر، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیان کر دیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو حق بات ہے، جو دعوت کی بات ہے، آپ کلیئر لوگوں کے سامنے بول دیجئے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا، چونکہ میں نے بھی کہا کہ یہ نیچرل ہے کہ جب حق بات لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، سماج و معاشرے میں بیان کریں گے تو کریٹیسائز ہوگا، لوگ اٹھیں گے، آپ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، آپ کے راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے، روڑا اٹکائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تو اتنی بڑی دعوت کو نہیں پھیلا دیا، 23 سال میں جو اتنا بڑا کام ہو گیا، کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ مکہ کے اندر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اندر چادر کو ڈال کر کے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک معزز قبیلے کے فرد تھے اور سردار کے پوتے تھے، سردار کے بھتیجے تھے، سردار جو ہے اس کے اندر جو ہے تربیت میں ہی چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کعبۃ اللہ کے پاس مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اندر چادر کو بالکل لپیٹ کر کے اور باندھ کر کے کسنا شروع کیا کہ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جاتی، تو صحابی رسول نے آ کر کے بچایا۔ آپ مکہ کے میں اندر کعبۃ اللہ کے پاس جو آپ کا گھر ہے، وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات بیان کیا تو لوگوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دیا، بچایا بیٹی نے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوگی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کلیئر لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے، چھپائیے مت، آپ کا کام بولنا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کلیئر بول دیجیے۔ واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ اور آگے اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو آپ پر کرٹیسائز کرنے والے ہیں، جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو آپ کے راستے میں روڑا اٹکانے والے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ گویا دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو لوگ بھی اترتے ہیں ان کو لوگوں کی نہیں، اس کے رب کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں پر نہیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رب پورے کائنات کے اوپر تنہا اختیار رکھنے والا ہے، لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے، رب لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو رب نے کہا کہ آپ مذاق اڑانے والوں، کرٹیسائز کرنے والوں اور اللہ کے دعوت کے راستے میں روڑا اٹکانے والوں کی آپ پرواہ نہ کریں، اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ابھی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ سچ اور حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کر کے، ذرا ملا جلا کر کے بولے، ذرا نرم بولے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہاں پر پوری حوالے کے ساتھ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، سورۃ القلم 29ویں پارے کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ودو لو تدہنوا فیدہنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرم پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں گے، یعنی آپ ذرا نرمیت سے۔ یہاں پر نرمیت کی بات نہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کلیئر بتا دیجئے، یہ بھی چلے گا، ہاں یہ صحیح ہے، یہ نہیں، یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ بتلانا ہے۔ توحید کا رستہ حق والا ہے اور توحید کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں وہ حق والے نہیں ہیں۔ ایک نبی کو اور نبی کے ماننے والے جو ان کے وارثین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق بات کو لوگوں کے سامنے بالکل کھل کر کے کلیئرلی بیان کر دیں اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیان کر دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ اعراض کیجئے کیا مطلب؟ اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کی بات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ رستے میں روڑا اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے راستے کو سیدھے چلتے چلے جائیے، رب العالمین آپ کے لیے راستہ کلیئر کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو کھلم کھلا کلیئر بیان کر دیجئے۔ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے ویسا نہیں کیا
تو آپ نے رسالت کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. اور آگے کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچانے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب بندہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں قدم رکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرتا ہے تو ایٹومیٹکلی کریٹیسائز ہوتے ہیں اس کے اوپر، ایٹومیٹکلی مخالفین اس کے سامنے آتے ہیں، ایٹومیٹکلی اس کے راستے میں روڑے اٹکتے ہیں. اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچانے والا ہے، اللہ آپ کو بچانے والا ہے. اسے یہ پتا چلا کہ جتنے بھی انبیاء کے اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، جو لوگ اس میدان میں ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو مسجد کے ائمہ ہیں، جو دعات ہیں، ان تمام کے اوپر لازم ہے کہ اس اصول کو ہمیشہ سامنے رکھے. جب بولنا ہو تو بالکل حق بات کلیئر، بغیر کسی لاگ لپیٹے کے لوگوں کے سامنے رکھے. اللہ جن کو ہدایت دینا چاہے گا یقیناً وہ ہدایت پر آئیں گے، اور یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب حق بات ان کے سامنے آئے تو اس کے سامنے سب کو جھکا دیں. اور انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ہے، ان کے سامنے وہ جھک جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیان کر دیجئے، مشرکوں سے اعراض کیجئے. انا کفیناک المستہزئین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کے اوپر جو کریٹیسائز کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہوگا. یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیرت ابن ہشام کے اندر امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا تو 5 قبیلوں کے بڑے بڑے جو سردار تھے، 5 سردار، وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اینٹی ہو گئے. 5 قبیلے اور ان قبیلوں کے جو سربراہ ہیں وہ 5 کے 5 اینٹی ہو گئے. دیکھیے وہاں پر لکھا ہے انہوں نے کہ جو بات مجھ تک پہنچی اس میں سے بنو اسد بن عبد العزا ایک قبیلہ ہے، اس کا جو سردار ہے اسود بن مطلب ابو زمعہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مخالف ہو گیا. ہر اعتبار سے نبی کا مذاق اڑاتا تھا، فل کریٹیسائز کرتا تھا، نبی کے دعوت کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا تھا. اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پریشان کیا کہ امام محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے، اس کے پریشان کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہم اعمی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کو اندھا کر دے اور اس کے اولاد کو گم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ یہ بہت زیادہ ہمارے راستے میں روڑا اٹکا رہا ہے، بہت زیادہ دعوت توحید کے راستے میں روڑا اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، حق بات بولنے نہیں دے رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، مختلف انداز میں پریشان کر رہا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کی آنکھ کو اندھا کر دیجئے اور اس کے بیٹے کو گم کر دیجئے. یہ ایک سردار ہے. ابھی اس میں 5 سردار کا اور نام ہے جو روایت کے اندر امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ 5 ایسے سرداران تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کیا، بہت زیادہ مذاق اڑایا، بہت زیادہ اول جلول کہا، بہت زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کی، بہت زیادہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے لیے بد دعا کیا. لیکن دوسری روایت کے اندر ہے کہ ان 5 کے 5 کا انجام بہت ہی بدترین ہوا، کیونکہ نبی نے بد دعا کر دیا ہے، اور نبی کی بد دعا کبھی بھی ناقابل قبول ہونے والی نہیں ہے. دیکھیے سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے یہ 3 آیات نازل فرمائی. یہ جو 3 آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان لوگوں کے نبی کو پریشان کرنے کی وجہ سے، نبی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، نبی کے دعوت کے راستے میں روڑا اٹکانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کو نازل فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے راستے میں روڑا اٹکا رہے ہیں، آپ ڈریے مت، آپ اپنے رب کی بات کو بالکل کلیئر لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، مشرکوں سے اعراض کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہوگا. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود مقرر کرتے ہیں. ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. ان کا انجام کیا ہوا؟ سیرت ابن ہشام کے اندر ہے. امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رومان نے اور ان سے عروہ بن زبیر نے اور علماء کرام میں سے ایک جماعت نے روایت کیا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب یہ مشرکین کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت کعبۃ المتولی وہی مشرکین تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے میں ہوتے ہوئے بھی اجنبی تھے لوگوں کے لیے، حالانکہ اسی علاقے کے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مقام لوگ نہیں دیتے تھے. تو اس وقت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. جبرائیل امین آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ادھر سے گزر ہوتا ہے اسی اسود بن مطلب ابو زمعہ کا. اسود بن مطلب ابو زمعہ جو بنو اسد بن عبد العزا کا جو سردار ہے اس کا گزر ہوتا ہے. تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہرے پتے کو اس کی طرف اچھال دیتے ہیں. ہرا پتا جیسے ہی اس کے چہرے سے ٹکراتا ہے وہ آدمی اسی وقت اندھا ہو جاتا ہے. اسی وقت وہ اندھا ہوا اور اپنے اندھے پن کی وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہوتا ہے. آگے ہے کہ اس کے بعد اسود بن عبد یغوس، یہ بھی ایک سردار، یہ بھی بنو زہرہ کا سردار، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے پیچھے بالکل پڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے نیچا دکھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، آپ کے دعوت کے راستے میں روڑا اٹکانا، اس کا اولین فریضہ تھا. امام محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ روایت کیا گیا کہ جب یہ گزرا تو آپ یعنی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو پیٹ کی بیماری سے وہ مبتلا ہوا اور اسی میں وہ مر گیا. اس کے بعد ایک اور سردار ولید بن مغیرہ، یہ بھی ادھر سے گزرا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں بالکل پیش تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے ٹخنے کی طرف اشارہ کیا. کیوں ٹخنے کی طرف اشارہ کیا؟ اس کے ٹخنے میں زخم کا ایک نشان تھا، اور یہ زخم کب لگا تھا؟ 2 سالوں پہلے بنو خزاعہ کا ایک آدمی تیر جو ہے گھس رہا تھا، وہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس کا تہمد نیچے زمین میں گھسٹ رہا تھا، اس کی لنگی یا اس کا ازار زمین میں گھسٹ رہا تھا، جس میں پھنس کر کے تیر سے اس کے ٹخنے کے نیچے زخم لگ گیا. وہ زخم ختم ہو چکا ہے، وہاں پر صرف نشان ہے. جبرائیل امین علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا اور وہ زخم وہیں پر پھٹا اور وہیں پر مر گیا. ایک اور سردار جو بنو سہم بن بنو سہم ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک اور سردار ہے عاص بن وائل. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا، آپ کی دعوت کے راستے میں بڑا روڑا اٹکایا کرتا تھا، ہر اعتبار سے آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا. جبرائیل امین علیہ السلام نے جب وہ گزرا تو اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا. جب تلوے کی طرف اشارہ کیا تو وہ آدمی طائف جانے لگا. طائف جانے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوا، ذرا آگے بڑھا تو ایک جگہ پر وہ اپنی سواری سے گرا، کانٹوں کے اوپر گرا اور کانٹا اس کے تلوے کے اندر چبھا اور اس کے بعد اس کا کام تمام ہو گیا. اسی طرح سے ایک اور سردار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا معاملہ ہوا، اور وہ سردار جو تھا حارث بن طلاطلہ، یہ بنو خزاعہ کا سردار تھا. جب یہ وہاں سے گزرا، یہ بھی وہی حال، اس کا بھی وہی حال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو یہ بہت زیادہ بیچ میں آڑے آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، اور جب سر کی طرف اشارہ کیا تو وہ پیپ تھوکتے مر گیا. یہ ساری باتیں سیرت ابن ہشام کے اندر صحیح روایت کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے، چاہے وہ علماء کرام ہو، چاہے وہ مسجد کے ائمہ ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ رکھنے والا کوئی بھی اس امت کا فرد ہو، اگر وہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے تو حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے رتی بھر بھی چوکے نہیں. کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو جب حکم دیا ہے تو یہ حکم نبی کے ساتھ ساتھ ان کے امت کے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہرگز یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ ہم جب آگے لے کر کے کوئی چیز بڑھیں گے تو لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، لوگ ہمارے مخالفت کریں گے. ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ جب اس رب نے اپنے نبی کو بچایا ہے، جب اس رب نے اپنے نبی کو بچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کے وارثین کو اور نبی کی دعوت کو لے کر کے آگے بڑھنے والوں کو بھی اللہ بچائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے آگے مزید کہا کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. یہ جو نبی کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک مقرر کرتے ہیں. ان قریب یہ جان لیں گے کہ حق ہمیشہ واضح ہوگا اور حق ہمیشہ سربلند ہوگا، اور باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود فرمائیں گے.
اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا